جو بھی خوشبو ہوتی ہے پرفیوم کی یا اگربتی ہے، اگر آپ جان بوجھ کر کوئی بھی خوشبو لیتے ہیں ناک کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی خوشبو لیتے ہیں جان بوجھ کر، تو وہ خوشبو ہمارے برین میں جاتی ہے ڈائریکٹ۔ تو ہم نے سائنس میں یہ پڑھا ہے کہ ہمارا جو ناک ہے نا وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے برین کے ساتھ، اور جو بھی ہم اسٹیمولس لیتے ہیں فار ایگزامپل پرفیوم کی یا کوئی بھی خوشبو ہوتی ہے اگربتی وغیرہ، تو اگر وہ جان بوجھ کر لیں گے ڈائریکٹلی وہ برین کی طرف جائے گی خوشبو، یا ہمارے حلق میں آئے گی، حلق تھراٹ اوکے، تھراٹ کہتے ہیں اسے انگلش میں۔ تو اگر ان دونوں طرفوں میں خوشبو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں، فار ایگزامپل اگر کان میں ڈراپس ہم نے کوئی ڈالے ہیں یا ناک میں ڈراپس ڈالتے ہیں، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مگر آنکھ میں ہم ڈراپس ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی دوا ڈال سکتے ہیں، فار ایگزامپل جو ڈراپس ہوتے ہیں آئی ڈراپس، کوئی تکلیف ہوتی ہے آنکھ کی، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں ڈالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ناک میں نہیں، دوائی کوئی بھی نہیں ڈال سکتے، کیونکہ ناک جو ہے اس میں اگر دوائی جائے گی تو تھراٹ میں آ سکتی ہے، یہ کنیکٹڈ ہوتا ہے ہمارے تھراٹ کے ساتھ، یا ناک کے تھرو دوائی کا جو اثر ہوگا وہ دماغ کی طرف جا سکتا ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے دوران غسل واجب ہو جائے تو غسل کیسے کریں گے؟ روزے کے دوران غسل واجب ہو جاتا ہے تو طریقہ کیا ہوگا؟ اب طریقہ جو ہوگا وہ سیم ہوگا، سملر ہوگا، پر تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو کلی کرتے ہیں نا وہ تیز نہیں کرنی، اور ناک میں پانی بھی تیزی کے ساتھ نہیں ڈالنا، بالکل اس طرح ہم نے کلی کرنی ہے جس طرح ہم وضو میں کرتے ہیں، آرام کے ساتھ، آرام سے کلی کرتے ہیں، یا اس طرح ناک میں پانی ڈالیں گے جیسے ہم وضو میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر کسی نے تیزی کے ساتھ کلی کر لی اور حلق میں پانی آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا ناک کے ذریعے اگر پانی آتا ہے وہ بھی حلق میں ہی آتا ہے، جب اوپر کی طرف بڑھ جاتا ہے نا پانی حلق میں آ جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے تیزی کے ساتھ نہیں کلی کرنی، اور ناک میں بھی تیزی کے ساتھ پانی نہیں ڈالنا، اور روزے کھولنے کے بعد کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی کوئی بھی ضرورت، سرما لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کوئی بھی آئل ہے، کریم وغیرہ ہم نے لگائی، پاؤڈر ہے، آئل ہے، وہ ہم یوز کر سکتے ہیں، بالوں میں کچھ یوز کر رہے ہیں، شیمپو ہے، صابن ہے، یہ ہم یوز کر سکتے ہیں۔ مگر ایسی کوئی بھی چیز اگر فار ایگزامپل جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا جو دھواں ہوتا ہے نا، وہ کسی طرف سے اگر ہم سونگھتے ہیں دھواں، فار ایگزامپل روڈ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں تو ان کے دھواں کی خوشبو آتی ہے، ہماری فیل ہوتی ہے، تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور کسی بندے نے خوشبو لگائی ہے پرفیوم کی یا اور کوئی خوشبو لگائی ہے، تو وہ گزرتا ہے ہمارے قریب، یا کوئی بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے یا کسی بھی جگہ پہ، وہ خوشبو محسوس کرتے ہیں، مگر اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ استری کرتے ہو اور اس کے جو ویپرس ہوتے ہیں نا یا دھواں ہوتا ہے وہ آپ کو فیل ہوتا ہے، آپ محسوس کر رہے ہو خوشبو اس کی آ رہی ہے، تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا کوئی بھی، کیونکہ وہ تو ایک نارمل کام ہے، اور تیز خوشبو ہوتی ہے نا تیزی کے ساتھ
کچھ پرفیومس ہوتے ہیں یا اگر بچی کی خوشبو تیز ہوتی ہے وہ روزے کو ٹوٹ کر رکھ دیتی ہے. اس لیے جان بوجھ کر کوئی بھی چیز ہمیں خوشبو نہیں لینی ناک کے ذریعے یا ماؤتھ کے ذریعے. روزے کے دوران اگر آپ ایسا ڈرامہ دیکھتے ہیں یا مووی وغیرہ دیکھتے ہیں جس میں جو سین ہے وہ غلط ہیں، جو کپڑے ہوتے ہیں فیمیلز کے شارٹ ہوتی ہیں ان کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے اور اس کا جو اجر ہوتا ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے بہت. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو غیبت کرتا ہے یا گالیاں نکالتا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا جو ثواب ہوگا وہ کم ہو جائے گا. اور اگر بہت ساری غیبت کرتا ہے، بہت ساری گالیاں نکالتا ہے تو ایسے میں روزہ نہیں کلام نہیں سننا چاہیے. اور اگر کوئی نعت وغیرہ ہے، حمد ہے یا جس میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے تو وہ آپ سن سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. مگر آپ سانگ سے سنو گے تو ظاہر سی بات ہے روزے کا ثواب جو ہے وہ کم ہوگا یا اس پر اثر پڑ سکتا ہے. اور اگر بہت شیطانی سانگس ہے یا ڈرامہ وغیرہ یا مووی وغیرہ ہے تو اسے تو روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھنے کے لیے. نہیں، اگر آپ کو بھول ہو گئی، فار ایگزامپل آپ کچھ کھا رہے ہو، آپ کو یاد نہیں کہ آپ کو روزہ ہے، آپ کھا رہے ہو اور جب یاد آ جاتا ہے تو اسے فوراً چھوڑ دو اسے، ٹھیک ہے نا. اب اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جان بوجھ کر کھاؤ گے تو پھر تو ٹوٹ جائے گا. ساتھ کوئی ایسی دوائی ہے جو آپ ماؤتھ کے تھرو لیتے ہیں، منہ کے تھرو، تو اسے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی بھی ایسی دوائی نہیں لینی، ٹھیک ہے نا. ایک اور بات، جو انہیلر ہوتا ہے نا، آپ ناک کے ذریعے لیتے ہو انہیلر یا منہ کے ذریعے لیتے ہو، جو آپ کے پھپھڑوں کو آرام پہنچاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ پھپھڑوں کو آرام پہنچاتا ہے. روزے کے دوران آپ جو ہے انٹرا مسکولر لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، انٹرا وینس نہیں لگا سکتے. سرما لگاتے ہو اور سرما جو ہے وہ آتا ہے آپ کی بلغم میں، ناک کے ذریعے آتا ہے یا منہ کے ذریعے تھوک میں آتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جب آپ کو بندہ بولے روزہ بند کر دو تو بند کر دو. شروع ہو گیا آپ کو اسٹاپ کرنا ہے کھانا پینا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آزان ہو رہی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو میں پھر بند کر دوں گا روزہ. نہیں، آزان شروع ہو گئی اور آپ نے کچھ لیا ہے منہ کی طرف تو واپس لوٹا دو.